بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت شاہ ولی اللہ کی فرزند نامور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شہادت کو شہادت رسول خدا سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبران کی اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی تھی، مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا، وہ تھا شہادت کا مرتبہ۔ وہ حضور کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا، اگر حضور کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کی شوکت متاثر ہوتی۔ حکمت الہی اور کارسازی نے یہ پسند فرمایا کہ شہادت کا کمال بھی حضور کو مل جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان 3 ہجری کے شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ و خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا میں تشریف لائی۔ رسول خدا کے لیے امام حسن کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد گرے رحلت فرماتے رہے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع نسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کے نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کے اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا یعنی امام حسن اور حسین کو قرار دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولانا حسن ابن علی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا تو ایک آدمی نے کہا، اے لڑکی، کیا خوب سواری پر سوار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت خوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم آقا و مولا کے ساتھ سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے حسنین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئی اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے بتایا، انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور پانی کے لیے مشکیزی کے طرف بڑے طوفانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا، مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگایا، لیکن وہ بدبخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ نے باری باری دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنے مبارک زبان ڈال دی تو وہ سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ خصائص کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ دونوں کو سونگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حضرت حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہے؟ وہ حسن اور حسین ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائی اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میرے ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میرے جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔
امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا کا زمانہ دیکھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ پیغمبر آ کر مکی رحلت کے بعد جو حضرت فاطمہ زہرا کی وفات سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آ گئی تھی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہوئی، اس کے ساتھ خلافت اسلامیہ پر بھی متمکن ہوئی۔ تقریباً 6 ماہ تک امور مملکت کا نظم و نسق سنبھالا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن زبردست عابد، بے مثال زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی باپرہنہ حج کے لیے جاتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریہ کرتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کے مسلح کانپنے لگتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے، امام حسن نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم پرہیزگار تھے۔ امام حسن کے والد بزرگوار امیر المومنین حضرت علی السلام علیہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال 6 یوم کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تکفین و تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی، اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتی ہوئی اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کر دی، اگر میں صلح کروں تو تم کو صلح کرنا ہوگی، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظامی حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ تختی حکومت کو خیرباد کہہ دیا، کیونکہ امام حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا چاہتا۔ امام حسن نے دین خدا کے سربلندی، فتنہ فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلح حدیبیہ کی تاسی میں تختی حکومت کو ٹوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئی تھی، لیکن حق کی مرکز اور تعلیمات محمدی کی سرچشمہ امام حسن کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جہادہ بنت اشعث کو انعام اکرام کا لالچ دے کر نواز رسول امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ رسول کے پیارے نواسی امام حسن نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔